تین بادشاہ آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ تینوں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ دیکھتے ہیں کل کس کا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ 1 سال کا ٹائم مقرر ہو گیا کہ 1 سال خوب محنت کر لیں، ملک کو سنوار لیں۔ 1 سال کے بعد تینوں ممالک سے سمجھدار اور لائق آدمی جج مقرر کیے جائیں گے۔ وہ جو مل کر فیصلہ کرے اس کو تسلیم کیا جائے گا اور جیتنے والے بادشاہ کو انعام دیے جائیں گے۔ 1 سال گزر گیا، جج مقرر ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایک ریاست کا چکر لگایا، حیران رہ گئے۔ ہر طرف خوبصورت عمارتیں تھیں، بڑے بڑے مکان تھے، عالی شان محلات۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس بادشاہ نے 1 سال میں پورے ملک کو اس طرح کیسے بنا دیا۔ بہرحال دوسرے ملک گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے کہ پورا ملک ایک باغ کی طرح تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، پھولوں سے بھرے ہوئے پودے اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت تھے۔ یہ لوگ خوش بھی تھے، متاثر بھی ہوئے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیسرے ملک کو دیکھنا ابھی باقی تھا۔ جب تیسرے ملک پہنچے تو وہاں کا بادشاہ انتہائی خوش اخلاق تھا، ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا، ان کی بہت خاطر مدارت کی اور پھر ان کو اپنے ملک کی سیر کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ پورے ملک میں پھرے، ان کو بڑے بڑے محلات، بڑے مکان نظر نہیں آئے، سوائے چند ایک کے جو پہلے ہی بنے ہوئے تھے، اور نہ ان کو کوئی خاص باغ نظر آئے اور نہ ہی ہریالی دکھائی دی۔ بس وہی کچھ تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو تمام ججوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ تیسرے نمبر والا بادشاہ جیت گیا۔ سب حیران ہوئے، وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ ہم پہلے ملک میں پہنچے تو ہر طرف خوبصورت عمارتیں، پکے مکان اور بڑے بڑے محلات تھے۔ یہ سب اچھا ہے، لیکن ہم نے جب عوام کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ہمیں بہت سے اداس چہرے نظر آئے جو خاموشی سے اپنی پریشانی اور مختلف مسائل بتا رہے تھے۔ ہم دوسرے ملک میں پہنچے تو یہ پورا ملک باغ بن چکا تھا، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے پڑھے تو پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو پریشان پایا۔ لوگ خاموش نظروں سے اپنے مسائل بتا رہے تھے، جبکہ بادشاہ ملک کو باغ بنانے میں لگا ہوا تھا۔ جب ہم تیسرے ملک میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے محلات، باغات اور پکے مکان تو نظر نہ آئے، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ حشاش بشاش تھے۔ ہر آدمی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، ہر آدمی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، ہر آدمی خوش تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو بادشاہ سے کوئی شکوہ شکایت ہے، تو کسی ایک نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، اس لیے یہ بادشاہ جیت گیا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، اگر ہم اس کہانی کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ ترقی کی باتیں سنائی دیں گی، بڑی عمارتیں، سڑکیں بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں، میٹروز بنائی جا رہی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری عوام کی بنیادی ضروریات صحت، تعلیم اور انصاف ہے۔ عوام تعلیم، صحت اور انصاف کے لیے رل رہی ہے۔ غریبوں کے بچے جانوروں کے باڑے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غربت کے ڈر سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جب تک عوام خوشحال نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں۔